میں نے جلدی سے انڈکشن پر کافی بنانا شروع کر دی اور تب تک ڈاکٹر روحی میرے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر روحی، صبح صبح شوہر کے ہاتھوں سے کافی پینے سے سارا دن اچھا نکلتا ہے۔ تمہاری وائف بہت لکی ہوگی۔ شیرو، اب یہ تو ضروری نہیں کہ ہر بار میں ہی بناؤں۔ مجھے بھی تو اچھا لگے گا نا جب کوئی پیار سے مجھے جگائے اور اپنے ہاتھوں سے کافی پلائے۔ ڈاکٹر روحی، ویسے آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مارننگ کیسی ہوئی؟ ڈاکٹر روحی کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نیند میں انہیں کس کر رہا تھا۔ میری نظریں جب ڈاکٹر روحی سے ملیں تو انہوں نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شیرو، وہ سب نیند میں، وہ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر روحی، میں نے پوچھا مارننگ کیسی رہی؟ کیا ایسی ہی مارننگ پسند ہے تمہیں؟ شیرو، پر آپ کے ساتھ میں نے غلطی سے کر دیا وہ سب۔ ڈاکٹر روحی، میرے سوال کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے کیا؟ شیرو، اچھی رہی۔ میں نے جلدی سے جواب دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر روحی، اب اور بھی اچھی کر دیتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کافی پلا کر تمہارا خواب پورا ہو جائے گا۔ میں حیران ہو گیا ڈاکٹر روحی کی اس بات پر۔ کل رات وہ جو کچھ نشے میں کر رہی تھیں، مجھے وہ یاد آنے لگا۔ اس کا مطلب وہ مجھے سچ میں پیار کرتی ہیں۔ اتنے میں کافی بن گئی اور میں نے اسے کپ میں ڈالا۔ شیرو، یہ لیجئے آپ کی کافی اور یہ آپ کا موبائل، پہلے اسے دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر روحی نے اپنا موبائل دیکھا تو اس میں بہت ساری مس کالز تھیں اور ان کا چہرہ فکر مند ہو گیا اور انہوں نے جلدی سے کال لگا دی۔ ڈاکٹر روحی، ہیلو۔ ہاں موم، میں ٹھیک ہوں موم۔ ڈاکٹر روحی، وہ کل رات دیر ہو گئی تھی تو اپنی سہیلی کے گھر ہی رک گئی تھی۔ موبائل گاڑی میں ہی بھول گئی تھی موم۔ آئی ایم سوری، میں بس تھوڑی دیر میں گھر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے موم، چھوٹی کو بھی بتا دیجیے گا، بائے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر روحی نے فون کاٹ دیا۔ شیرو، کیا ہوا؟ ڈاکٹر روحی، موم پریشان ہو رہی تھیں میرے گھر نہ آنے سے، اور اوپر سے میں نے کوئی فون بھی نہیں اٹھایا، نہ میسج کا جواب دیا۔ شیرو، میری بھی غلطی ہے، کم سے کم میسج کا رپلائی تو کر سکتا تھا میں۔ ڈاکٹر روحی، اچھا ہوا جو نہیں کیا، ورنہ وہ پھر سے فون کرتی تو کیا جواب دیتے؟ شیرو، یہ بھی صحیح ہے۔ چلیں اب کافی لیجئے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر روحی کافی پیتے ہوئے، نائس، بہت اچھی بنی ہے۔ شیرو، آپ جیسی تو نہیں ہے، کم ہی ہے۔ ڈاکٹر روحی، تم کہو تو روز اپنے ہاتھوں کی کافی پلا دیا کروں گی تمہیں۔ شیرو، پھر تو پکا پیشنٹ بن کر آپ کے پاس رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر روحی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ویسے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ شیرو، اچھا یہ سب چھوڑیں، اور کسی کا فون نہیں آیا کیا آپ کے فون پر؟ ڈاکٹر روحی، ہاں آئے تو ہیں کئی نمبر، اور کئی ان نون نمبر سے مس کالز۔ کیوں؟ شیرو، کچھ نہیں، میں نے سوچا رات کی رپورٹ اگر مل جاتی تو۔ ڈاکٹر روحی، وہ بعد میں دیکھ لوں گی میں، صبح صبح میں وہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ میں کافی پی اور پھر واپس نکلنے لگے تو ڈاکٹر روحی کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ان کے سینڈل وہیں چھوٹ گئے تھے شادی والی جگہ پر۔ ڈاکٹر روحی، کوئی چپل وغیرہ ہے کیا یہاں؟
شیرو چپل تو نہیں ہے کوئی، آپ ایک کام کیجئے، میری پیٹھ پر چڑھ جائیں۔ ڈاکٹر روحی مسکراتے ہوئے، سچ میں؟ شیرو ہاں، آپ تو ویسے بھی پھولوں سے بھی ہلکی ہیں۔ ڈاکٹر روحی تمہیں کیسے پتا؟ شیرو رات کو اٹھا کر جو لایا تھا اپنی باہوں میں۔ ڈاکٹر روحی شرماتے ہوئے، سچ میں؟ شیرو اب جلدی کیجئے، مجھے بھی کالج جانا ہے اور آپ کو ہسپتال۔ ڈاکٹر روحی اس ڈریس میں تمہاری پیٹھ پر نہیں چڑھ سکتی۔ ڈاکٹر روحی کی بات بھی صحیح تھی، ان کی ٹانگیں اس ڈریس میں زیادہ نہیں کھل سکتی تھیں، تو میں نے انہیں پھر سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے انہیں ایسے ہی گود میں لیے گاڑی تک لایا اور انہیں ڈرائیور سیٹ پر بٹھایا، اور پھر ہم دونوں چل پڑے واپس، اور وہ مجھے معید کے گھر کے باہر چھوڑ کر مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ گھر آیا تو آنٹی یوگا کر رہی تھیں۔ مجھے گھر آیا دیکھ کر وہ میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گئیں۔ آنٹی کہاں تھے رات بھر؟ فون تک نہیں اٹھایا میرا، کیا کر رہے تھے؟ لگتا ہے رات کافی رنگین کر کے آئے ہو۔ شیرو ایسی بات نہیں ہے، اصل میں رات کو ایک پرابلم ہو گئی تھی، پھر میں نے تمام بات انہیں بتائی، جسے سن کر انہیں بھی بہت برا لگا۔ آنٹی مجھے تم پر فخر ہے، تم سچ میں خاص ہو، ہر کسی کی مدد کر رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے اب وہ ڈاکٹر بھی خود کو روک نہیں پائے گی تمہیں پیار کرنے سے۔ میں خود کو روک نہیں پاتی۔ جیسے اتنا کہہ کر آنٹی میرے ساتھ لگ گئی۔ صبح کا ٹائم تھا اور وہ ایسے بنا کسی ڈر کے آنٹی میرے ساتھ شروع ہو گئیں، پر مجھے ڈر تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے میں نے انہیں خود سے الگ کیا۔ شیرو خود کو سنبھالیں، اگر کوئی آ جاتا تو؟ آنٹی کوئی نہیں آتا، تیرے انکل گھر پر نہیں اور معید ابھی سو رہا ہے۔ شیرو پھر بھی یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہانا بھی ہے اور کالج کے لیے تیار بھی ہونا ہے، اور آج نکہت خالہ کے گھر رہنے جا رہا ہوں میں، کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان لے جاؤں گا میں ساتھ میں ہی کالج جاتے وقت۔ آنٹی کیا ایک بار تم مجھے پیار نہیں کر سکتے؟ شیرو ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بیچ میں ٹائم نکال کر آپ کو پیار کرنے آ جاؤں گا، آپ فکر مت کرو۔ آنٹی ٹھیک ہے، تم نہا کر تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بیگ پیک کر دیتی ہوں۔ میں نہانے چلا گیا اور آنٹی نے میرے لیے بیگ پیک کر دیا۔ معید بھی اٹھ کر تیار ہو گیا اور ہم لوگوں نے ساتھ میں ناشتہ کیا۔ میرا کپڑوں والا بیگ معید نے گاڑی میں رکھ لیا اور میں آنٹی سے گلے ملنے کے بعد اپنی بائک پر کالج نکل گیا۔ روز کی طرح 2 لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ہم سب تیسرے لیکچر میں کنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ مناہل کل تو مووی دیکھنے کا مزہ ہی آ گیا۔ زینت تم دونوں نے مووی دیکھی ہی کہاں جو مووی کا مزہ آیا تمہیں؟ زینت کی اس بات پر معید اور مناہل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ مجھے تو زینت کی لائیو پرفارمنس سب سے اچھی لگی، رحیلہ باجی۔ زینت سچ میں بہادر ہے، اس لیے تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ زینت آپ کو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے باجی، میں تو کہتی تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں چلانا آپ بھی سیکھ لو۔ شیرو ایگزیکٹلی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ سب کم سے کم اپنی حفاظت کرنے کے قابل تو ہوں، کیا پتہ کب ضرورت پڑ جائے، اور ہر وقت کوئی پاس مدد کرنے والا ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ مہرین مجھے تو پورا یقین ہے جب بھی کسی مشکل میں ہوں گی تم ضرور آؤ گے، اس دن بھی میں تمہیں ہی
याद कर रही थी। हालांकि तुम वहाँ से कोसों दूर थे, फिर भी तुम मुझे बचाने आ ही गए। रोजीना, सच में तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। देखा है मैंने और महसूस भी किया है। रहीला बाजी, ये दोनों बचपन से ही ऐसे हैं, बिल्कुल मेरी दोनों खालाओं की तरह। जीनत, तो इसका मतलब है इनकी दोस्ती बचपन की है। रहीला बाजी, हाँ। शेरू, महरीन, ये सही है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पाऊँ तो यहाँ मुझे कुछ। जीनत दरमियान में, उस दिन की सज़ा भूल गए क्या? आगे कुछ बोला तो देख लेना। जीनत की इस बात पर महरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसके मन की बात जीनत ने कह दी हो। शेरू, मेरा मतलब है कि अगर मैं कभी तुम तक ना पहुंच सकूं तो तुम्हें जीनत से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और उस दिन मैं वहां पहुंचा तो उसमें रीमा का भी बहुत बड़ा हाथ है। रीमा, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रोजीना, सच में रीमा, तुमने सही किया, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता। जीनत, अरे यार तुम लोग ये किस तरफ चल पड़े? हम यहाँ हंसने और खुश रहने के लिए इकट्ठे होते हैं और तुम लोग सीरियस हो रहे हो। मनाहिल, सही कहा, कल का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं तो कहती हूँ कि हमें कॉलेज से ऐसे गायब होते रहना चाहिए। रहीला बाजी, तो पढ़ाई कौन करेगा? रोजीना, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं सबको पार्टी दूंगी, वो भी मेरे फार्म हाउस पर। तो उसके लिए पहले ही सोच लेना कि कैसे करना है, गायब होना है या कॉलेज के बाद। शेरू भाई, मेरा तो अगले हफ्ते कंपटीशन है और मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस तक नहीं की, इसलिए अब कंपटीशन तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। रोजीना, तो पार्टी कंपटीशन के बाद कर लेंगे। वैसे भी तुम दोनों जीत कर आओगे तो मज़ा डबल हो जाएगा। शेरू, मेरा तो अब मुश्किल ही है। हाँ, जीनत ज़रूर जीत कर आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जीनत, तुम्हारा क्यों मुश्किल है? अच्छे भले हो तुम, ऐसे नेगेटिव ना सोचो। कल सबने देखा है ट्रेलर। रोजीना, मैंने तो दूसरी बार देखा। कल सच कहूँ तो पहले वाला ज़्यादा ही ख़तरनाक था। जीनत, फिर भी तो मिस कर दिया मैंने, काश मैं भी वहाँ होती। शेरू, कोई फिल्म चल रही है क्या? चलो अब टाइम हो रहा है। तभी बेल बज गई और सब उठकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। हम जब क्लास में जा रहे थे तो मैंने शाइस्ता को साइड में बुलाया। मैं उसे पहले भी नोट कर रहा था कि वो मुझसे कोई बात करना चाहती है। शेरू, बताओ मैडम, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। शाइस्ता, तुम्हें कैसे पता? शेरू, कब से देख रहा हूँ तुम मुझे देख रही हो। कुछ तो बात होगी शाइस्ता। हाँ, वो मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे घर आओ। शेरू, तुमसे कहा तो था कि मैं आऊँगा। शाइस्ता, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या तुम कल आ सकते हो? शेरू, बात क्या है? शाइस्ता, तुम बस कल आ जाना, बाकी वहीं पर तुम्हें पता चल जाएगा। शेरू, अच्छा ठीक है, कब आना है? शाइस्ता, 10 बजे। शेरू, तो फिर कॉलेज से गायब होना पड़ेगा, कोई ज़रूरी बात है? शाइस्ता, हम। शेरू, ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊँगा। शाइस्ता, और एक बात। शेरू, कहो। शाइस्ता, किसी को मत बताना। शेरू, मगर। अच्छा ठीक है। इसके बाद हम अपनी क्लास में चले गए। बाकी के लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद जब हम सब पार्किंग में इकट्ठे हुए तो महरीन मेरे पास आ गई। महरीन, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। अगर आज कोई टाल मटोल की तो फिर मैं अम्मी से कह दूंगी कि तुम जानबूझकर नहीं। महरीन ने नाराज़ होते हुए कहा तो मुझे हंसी आ गई। शेरू, मतलब आज मुझे घर लेकर ही जाओगी तुम? महरीन, हाँ, चुपचाप चलो वरना देख लेना तुम।
زینت، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ۔ مہرین، کل سے اسے ہمارے گھر رہنے آنا تھا مگر یہ نہیں آیا، اور آج بھی اگر یہ نہیں گیا تو میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ زینت، او میری بھی باربی ڈول، تو ناراض مت ہوا کر، اسے تو ہم کنیپ کر کے بھی لے جائیں گے۔ موہت، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو یہ گھر سے ہی بیگ لے کر آیا تھا جانے کے لیے، بس ایسے ہی ڈرامے کر رہا ہے۔ موہت نے گاڑی سے میرا بیگ نکال کر دکھایا تو مہرین کے چہرے پر بہار آ گئی۔ اس نے جلدی سے مہرین کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا، جسے دیکھ کر سب کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ مہرین، تم پہلے سے ہی تیاری کر کے آئے تھے؟ شیرو سر ہلاتے ہوئے مہرین، تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گھر چلو پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ چلو بائک نکالو اپنی، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی چلوں گی۔ شیرو، تم گاڑی میں چلی جاؤ، بیگ پکڑ کر بیٹھا نہیں جائے گا۔ مہرین، وہ میں دیکھ لوں گی، تم بائک نکالو۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔